کرنے کے لیے. ملک کی فکر نہیں ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں, لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO2 اپنے آپ کو دیں, یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں. ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ 3 کیسز تھے ان کے, جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر. پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا, جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پیناما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا. پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا, جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی, پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ انکشاف ہو چکا, بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا, مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر JIT بنی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی, 25 ملین ڈالرز کی, اور 8 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس کو. 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کو, جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے, وہ بھی بیل پہ ہیں, سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین, وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے, ہمارے دور میں نہیں, ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ ارد گرد سارے ملکوں میں, ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. اور یہ جو ایفن فینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ وہ ہے جو پیناما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں, اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا, جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں, اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اب آئے ہیں اس ملک کے اوپر, جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کے. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو, اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کے ہیں, 16 ارب روپے کے FIA کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا, وہ انہوں نے رمضان شوگر, یہ شہباز شریف کے کیس ہیں, انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ, جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 3.25 ارب روپے آیا, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا رہا ہے, میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے FIO کے اوپر آتے ساتھ ہی
انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا, جو انویسٹیگیٹ تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا, اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ, جس طرح ایل ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی, ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز, یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا, تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا, برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا, اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں اب ان کے اوپر, 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف, والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ, بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب, اور تیسرا سلیمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے, وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے, اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی, ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا, تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی, اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلیں جی, اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے, جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے, پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے, وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں, اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا, اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس, اس نے پرائم منسٹر کا جہاز, چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا, اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے, 39 فورن ٹرپس کی, 515 اندرونی ٹرپس کی, 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا, اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ, ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے, اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس, اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری. لیکن ان کا ذرا دیکھیں, آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں, 2 BMW, 1 ٹویوٹا لیکسس
اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز سے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا، پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لی. یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا. لیکن ہوا کیا، نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکوا لی ہیں، تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی، اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں، ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس، اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار، مقصود چپڑاسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا. اب یہ ذرا دیکھیں، جو گلزار تھا، گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتا ہے. کون 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے، وہ 50 اورنگزیب بٹ، جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے، میں ذرا موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا، جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک احسن اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا، سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں. پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتا ہے 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے. اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائے بنڈ کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے. 12 ملین شیئر خریدتی ہے. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے، اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے. ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے. تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم